تو ان اعمال میں کہ جو جن کا حصول، ان اخلاق میں جن کا حصول ہمارے ذمہ فرض ہے، ایسا فرض ہے کہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ یہ ایسا فرض ہے کہ اس کے حصول کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی بیکار ہو جاتے ہیں، اور اس کا نام ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو عمل بھی انجام دے، کوئی عبادت بھی انجام دے، کوئی نیکی بھی کرے، تو اس نیکی میں مقصود اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی ہو، خالص اللہ کے لیے کرے، مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اس جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اس طرح کہ اپنی اطاعت کو خالص اللہ کے لیے، اس میں کوئی شائبہ نہ ہو کسی مخلوق کو خوش کرنے کا، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب یہ چیز جو ہے، یہ اخلاص کہنے کو تو بہت آسان اور مختصر ہے، اور آدمی یہی سوچے گا کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس اخلاص کے حصول میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بڑی رکاوٹیں ہیں جو شیطان بھی کھڑی کرتا ہے اور نفس بھی کھڑی۔ خالص جو عبادتیں ہیں جیسے نماز، اس میں بندہ جب شروع کرتا ہے تو اس میں تو کوئی عام طور سے اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ دکھاوا کیا جائے، لیکن دوران نماز بسا اوقات ایسے وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ اخلاص کہیں فوت نہ ہو گیا ہو۔ لیکن زیادہ جو اخلاص کے اوپر حملے ہوتے ہیں وہ ان مقامات پر زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں کسی آدمی کی شہرت کا امکان ہو، لوگوں کے اندر مقبولیت کا امکان ہو، تو وہاں سب سے زیادہ شیطان کا حملہ ہو، خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی خدمت، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی تدریس، دین کی نشر و اشاعت میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سب سے زیادہ شیطان کا حملہ ہو۔ وہاں شوائب یہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ میرے اس کام سے لوگوں میں شہرت ہوگی، میرا نام ہوگا، لوگ میرے معتقد ہوں گے، لوگ جو ہے میری تعریف کریں گے، اور یہ باتیں ہوتی بھی ہیں۔ جب کوئی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو شہرت بھی ہو جاتی ہے، اور لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، تعریفیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ جو ہے شیطان کا حملہ، شیطان کی کمی گاہ وہ یہ ہے۔ یا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی فلاحی کاموں کی، لوگوں کی مدد کرنے کی، غریبوں کی امداد کرنے کی، غریبوں کے لیے علاج معالجے کی، ان کے لیے روٹی کپڑا مکان تیار کرنے کی اور تقسیم کرنے کی، وہاں بھی یہ حملہ بڑا شدید ہوتا ہے کہ اس سے نام ہوتا ہے، اس سے شہرت ہوتی ہے، لوگ اس کو بڑا نیک اور بہت سخی کا سمجھتے ہیں۔ تو یہ خاص مواقع ہیں جہاں اخلاص کے اوپر حملہ آور داؤ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ہزار آدمی کہے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، لیکن باقی کیا اللہ کے لیے، یا دوسرے دسائس بھی موجود تھے اور دوسرے دسائس ہی اصل محرک تھے، تو اس کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا۔ اس کا فیصلہ کوئی ایسا ہی شخص کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ بصیرت دی ہو اور اس نے خود اپنی اصلاح کسی سے کروائی ہو، اپنے دل کی اصلاح کسی سے کروائی ہو۔ تو یہ اخلاص کا حاصل یہ ہے کہ مجھے نہیں پرواہ دنیا مجھے کیا کہہ رہی ہے، اچھا کہہ رہی ہے، برا کہہ رہی ہے، میری تعریف کر رہی ہے یا مذمت کر رہی ہے، میں تو یہ کام اللہ کے لیے کروں۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرما دے، تو پھر اس میں نہ تو تعریف کا انتظار ہوتا ہے، نہ شکریہ کا انتظار ہوتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اگر یہ انتظار ہے کہ بھئی دوسرا مجھے شکریہ ادا کرے، اور اگر نہیں کرتا تو تکلیف ہوتی ہے اور دل محسوستا ہے کہ اتنا بڑا میں نے احسان کیا، اس کے اوپر اس کے دو لفظ شکریہ کے بھی نہیں کہے اور اس سے دل پریشان ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کام خالصتاً اللہ کے لیے نہیں تھا۔ www.darsequran.com